صلوا علی الحبیب۔ نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے، اور جو کہ در حقیقت خالق کائنات کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا اعزاز اور شرف تھا جو کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس ترین جماعت میں سے صرف آپ علیہ السلام ہی کو عطا کیا گیا۔ کسی اور نبی کے حصے میں یہ سعادت نہ آ سکی۔ یہ واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک وہ غریب اور انتہائی مغیر القول قسم کی باتوں پر مشتمل ہے، جس کا مختصر تذکرہ کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر ملا و اعلیٰ یعنی آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا، نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تمام تر مسافت رات کے ایک مختصر حصے میں طے کر لی گئی، اور آپ علیہ السلام راتوں رات واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچ گئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ زمینی سفر یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، جس کا تذکرہ سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے۔ ایک سفر کے اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ سفر براق نامی جانور پر سوار ہو کر طے کیا گیا، جس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نگاہ پہنچتی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جبریل امین کی مہیت میں بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ سفر کے اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورۃ النجم کی ابتدائی آیت میں ہے۔ اس موقع پر آپ کو تمام آسمانوں سے گزرنے کے بعد آگے سدرۃ المنتہا تک، پھر اس سے بھی آگے لے جا کر قرب الہی اور شرف ہم کلامی سے نوازا گیا، اور تب اسی موقع پر نماز کا تحفہ دیا گیا، جس سے نماز کی فضیلت و اہمیت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ باقی تمام عبادات کو فرضیت تو زمین پر ہوئی، جبکہ نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر آسمانوں پر ہوئی۔ نیز یہ کہ باقی تمام عبادات کا فرضیت بذریعہ وہی فرشتے کے توسط سے ہوئی، جبکہ نماز کی فرضیت براہ راست ہوئی۔ اس یادگار سفر معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جنت اور جہنم کے مختلف مناظر کا مشاہدہ کیا۔ مثلا بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے موٹے پیٹ کی وجہ سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے والوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنے منہ سے آگ بھر رہے ہیں۔ زانیوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ پاکیزہ اور تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا اور متعفن اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ غیبت اور چغلی کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے لیے لمبے لمبے پیتل اور تانبے کے ناخن ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو مسلسل بری طرح نوچ رہے ہیں۔